الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام دوست اور بھائیو، جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا میں لعنت ہے اور آخرت میں ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، آپ کی گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ اتنا بڑا جرم کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ اور اللہ کو اذیت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی اذیت نہیں دی جا سکتی، لیکن نبی کی توہین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سنگین جرم قرار دیا گویا کہ یہ شخص اللہ کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذیت کی تشریح فرمائی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر جو روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لکعب ابن اشرف، کون ہے جو کعب ابن اشرف کو قتل کر دے، فإنہ اذی اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کعب ابن اشرف جو یہودیوں کا ایک سردار تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کرتا تھا، گستاخیاں کرتا تھا، آپ علیہ السلام کی مذمت کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو اللہ کے نبی نے ان الفاظ سے تعبیر فرمایا کہ فإنہ اذی اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اس نے اذیت دی ہے، اور اس کی سزا آپ علیہ السلام نے خود تجویز فرمائی کہ کون ہے جو کعب ابن اشرف کو قتل کر دے۔ چنانچہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ چند دیگر ساتھیوں کے ساتھ وہ چلے گئے اور کعب ابن اشرف کو واصل جہنم کر دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر روایت ہے ابو رافع یہودی کے بارے میں کہ اسے عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری ہی کی روایت ہے کہ ابن خطل جو آپ علیہ السلام کا ایک گستاخ تھا، اسے خانہ کعبہ کے پردوں کے اندر ہی قتل کر دیا۔ میرے دوست اور بھائیو، اہانت رسول اتنا سنگین جرم ہے کہ تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ مسلمانوں نے یہودیوں کے وجود کو گوارا کیا ہے، مشرکین کی وجود کو زمین پر گوارا کیا ہے، نصارہ کی وجود کو زمین پر گوارا کیا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، سرے سے مذہب کے قائل نہیں ہے، دہریہ ہیں، خدا کو نہیں مانتے، ان کی وجود کو زمین پر گوارا کیا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے کبھی بھی گستاخ رسول کے وجود کو زمین پر گوارا نہیں کیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گستاخ رسول سے مفاہمت نہیں کی۔ یہاں پر آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات پیش کروں کہ روایات میں بعض گستاخ ایسے ملتے ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا ہے۔ آج کے ہمارے ٹی وی اینکر اور بعض جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، وہ ایسے مواقع پر کہتے ہیں کہ جی آپ علیہ السلام نے فلاں موقع پر گستاخ رسول کو معاف کر دیا ہے، تو معلوم ہوا کہ گستاخ رسول کی سزائے موت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون۔ ہم آپ علیہ السلام کے حق کو استعمال نہیں کر سکتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون یہ ہے کہ آپ نے گستاخ رسول کو قتل کروایا ہے، لیکن کسی گستاخ کو معافی دے دینا یہ آپ کا ذاتی حق ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہے، اور ہم آپ علیہ السلام کے اس حق کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے، 11 بیویاں ہیں، آپ کی 11 شادیاں ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ ہمارے لیے قانون یہ ہے کہ ہم 4 کی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، 4 شادیاں ہم کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے قانون ہے، ہم قانون کے پابند ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق استعمال نہیں کر سکتے۔ نبی جب سوتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، یہ نبی کا حق ہے۔ امتی کے لیے قانون یہ ہے کہ جب یہ سوئے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور یہ وضو دوبارہ کرے گا، تو نبی کا جو حق ہے وہ امتی استعمال نہیں کر سکتا، امتی ہر صورت میں قانون کا پابند ہوگا۔ تو جہاں جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی گستاخ کو اگر معاف کیا ہے تو وہ آپ نے اپنا وہ مخصوص حق استعمال کیا ہے جو آپ کے ساتھ مخصوص تھا۔ قانون امت کے لیے یہ ہے کہ جو نبی کی گستاخی کا ارتکاب کرے گا اسے سزائے موت دی جائے گی۔ یہاں پر یہ بات بھی محل نظر ہے کہ گستاخ رسول کو ماورائے عدالت قتل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ جو شریعت ہے جو میں سمجھا ہوں وہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے متعدد ایسے واقعات کتب احادیث میں موجود ہیں کہ صحابی گیا ہے اور اس نے گستاخ رسول کو قتل کیا ہے، قتل کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے یا قتل کے بعد آپ کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ فلاں گستاخ قتل ہو چکا ہے۔ ایسے متعدد واقعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر پر تشریف لائے تو اسماء بنت مروان ایک خاتون تھی جس نے آپ علیہ السلام کی گستاخی کا ارتکاب کیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہم اس نے یہ قسم کھائی کہ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام بدر سے صحیح سلامت واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو میں اسماء بنت مروان کو قتل کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس صحابی نے اسماء بنت مروان کو قتل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا علم ہو چکا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اسماء بنت مروان کو آپ نے قتل کیا ہے؟ تو اس صحابی رسول نے فرمایا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اس شخص کو دیکھنا چاہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مدد فرمائی ہے تو اس صحابی کو دیکھو۔ مطلب یہ ہے کہ عدالت کو پتہ ہی نہیں، عدالت نے حکم صادر نہیں فرمایا۔ امام الانبیاء سے بڑا عدالت اور آپ علیہ السلام سے بڑا قاضی کون تھا آپ کو پتہ ہی نہیں، اور اس صحابی نے اسماء بنت مروان کو قتل کیا ہے۔ اس طریقے پر صحیح بخاری کے اندر جو روایت ہے، ابو داود کے اندر روایت ہے، سنن ابو داود میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی جس نے اپنی ام ولد کو قتل کیا، اپنی بچوں کی ماں کو قتل کیا، یعنی وہ باندی جو کسی کی ملکیت میں ہو اور ظاہر ہے کہ باندیوں سے جو ہے اس زواجی تعلق قائم کرنا جائز ہے تو اس کو ام ولد کہا جاتا ہے۔ اس نابینا صحابی کے اس باندی سے 2 بیٹے تھے تو اس صحابی نے اس کو قتل کیا، یعنی گویا کہ اپنی بیوی کو قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں خاتون کو کس نے قتل کیا ہے۔ کئی بار یہ استفسار کے بعد اس صحابی نے فرمایا کہ جی میں نے قتل کیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ معلوم کی تو اس نابینا صحابی نے فرمایا کہ میں نے اس کو اس لیے قتل کیا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کیا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دمہا حدرن، ان دمہا حدرن، کہ اس کا خون رائے گاہ ہے، اس کا خون باطل ہے۔ اسی طریقے پر ایک اور واقعہ ہے ابو داود ہی میں کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی یہودیہ خاتون تھی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کیا کرتی تھی، تو ایک صحابی نے فخنقہا رجل، کسی شخص نے اس کا گلا گونٹ دیا، اس کا گلا گونٹ دیا گیا تو وہ مر گئی،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان دمہا باطل، کہ اس کا خون باطل ہے، رائے گاہ ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے، اور بھی اس طرح متعدد کتب احادیث میں روایات ہیں کہ عدالت کو علم ہی نہیں، خبر ہی نہیں، کوئی حکم ہی صادر نہیں ہوا، لیکن صحابی رسول نے گستاخ رسول کو دیکھتے ہی اسے قتل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو کوئی سرزنش نہیں فرمائی، قاتل کوئی جرمانہ نہیں کیا گیا، قاتل کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ اور مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرتد کی سزا میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک علاقے کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے، یا ایک شخص مرتد ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے انہیں قتل کر دیا۔ صحابہ جب مدینہ طیبہ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بتا دیا گیا کہ یہ فلاں مرتد ہوا، تو ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ اب عدالت تو مدینہ میں ہے، سپریم کورٹ، امیر المومنین تو مدینہ میں ہے، ان صحابہ نے ماورائے عدالت مرتد کو قتل کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے اطلاع دی۔ یعنی وہ صحابہ بھی یہ جانتے تھے کہ ہم اس مرتد کو ماورائے عدالت جو قتل کر رہے ہیں یہ کوئی جرم نہیں کر رہے، یہ کوئی غلطی ہم نہیں کر رہے، ورنہ صحابہ کبھی بھی اس مرتد کو قتل نہ کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ اطلاع دی گئی تو انہوں نے صرف اظہار ناپسندیدگی کیا، ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، لیکن قاتل کو کوئی سزا نہیں دی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح ماورائے عدالت قتل کو جائز قرار دیا جائے تو پھر تو لوگ اپنی ذاتی دشمنیوں کی بنیاد پر لوگوں پر اہانت رسالت کا الزام لگائیں گے اور لوگوں کو قتل کریں گے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ حکومت اس سلسلے میں قانون سازی کرے۔ پہلے تو یہ ہے کہ جو قوانین ہیں ناموس رسالت کے حوالے سے ان قوانین پر عمل درآمد کروائے، تو کبھی بھی اس قسم کا کوئی شخص ارتکاب نہیں کرے گا کہ خود ہی ماورائے عدالت کسی گستاخ کو وہ قتل کر دے۔ یہ ارتکاب کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آج تک ایک گستاخ رسول بھی ایسا نہیں ہے جسے قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی گئی ہو، بلکہ جب تاثر یہ ہو کہ گستاخ رسول کو ہمارے ملک میں انتہائی عزت و تکریم اور پروٹوکول کے ساتھ بیرون ملک فرار کروایا جائے، جب یہ تاثر ہو، اور عام مسلمان جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت ہے، اسے جب معلوم ہو کہ فلاں شخص نے گستاخی رسالت کا ارتکاب کیا ہے، اور اس ارتکاب کے بعد بجائے اس کے کہ اسے سزا دی جائے، اگر اسے حکومت کے حوالے کیا گیا، اسے پولیس کے حوالے کیا گیا تو اسے تحفظ حاصل ہوگی، اور صرف تحفظ ہی نہیں بلکہ اسے پروٹوکول کے ساتھ بیرون ملک فرار کروایا جائے گا، اور بیرون ممالک یہود و نصارہ اس کو اعزازات سے نوازیں گے، انہیں مختلف قسم کے القابات سے نوازیں گے، اور وہاں ان کو سیاسی پناہ بھی دی جائے گی اور ان کی عزت و تکریم بھی کی جائے گی۔ جب یہ تاثر ہو، اور صرف تاثر ہی نہیں، حقیقت یہ ہے، تو ان حالات میں ہر مسلمان اس بات پر مجبور ہے کہ جہاں بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ملے فوراً اسے واصل جہنم کر دے۔ اس سلسلے میں حکومت یا تو قوانین پر عمل درآمد کروائے، یا پھر حکومت نئی قانون سازی کرے، اور نئی قانون سازی اس صورت میں کرے کہ حکومت یہ اعلان کرے کہ جس شخص نے محض الزام کی بنیاد پر کسی گستاخ کو قتل کیا، ثبوت نہیں ہے، دلائل نہیں ہے، محض الزام ہے، ذاتی رنجش کی بنیاد پر، ذاتی دشمنی کی بنیاد پر اس پر اہانت رسالت کا الزام لگا کہ اسے قتل کیا گیا، تو جو شخص اس قسم کے جرم کا ارتکاب کرے گا اور کسی کو قتل کرے گا تو قاتل کو حکومت 10 دنوں کے اندر سزائے موت دے گی، اور سزائے موت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا الزام محض ایک مسلمان پر لگا کر، جس طرح کہ کراچی میں ایک بینک مینیجر کو
اسی الزام خواہ مخواہ قتل کیا گیا۔ ایسے قاتل کو 10 دن کے اندر سزائے موت دینی چاہیے، اور حکومت یہ بھی اعلان کرے کہ جس شخص نے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کیا، جس کی گستاخی پر ثبوت ہوں، دلائل ہوں، جس طرح کہ آسیہ ملعونہ کی گستاخی پر ننکانہ صاحب کی عدالت نے فیصلہ دیا، گواہ موجود تھے، ہائی کورٹ نے اسی فیصلے کی توثیق کی۔ جہاں دلائل موجود ہوں، شواہد موجود ہوں، تو حکومت اعلان کرے کہ یہ مقدمہ سال تک اب چلے گا نہیں، بلکہ 10 دنوں کے اندر ایسے گستاخ کو چوک میں لٹکایا جائے گا، اور حکومت اس پر عمل درآمد کروائے۔ پھر آپ دیکھیں، نہ تو اس ملک میں کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کر سکے گا، اور نہ اس ملک میں محض الزام کی بنیاد پر، ذاتی رنجش کی بنیاد پر کسی کو قتل کرنے کا ارتکاب کر سکے گا۔ میرے دوستو اور بھائیو، دراصل بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ یہ بات اچھی طرح جان چکے ہیں کہ امت مسلمہ کو کھلے میدان میں شکست دینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن اور محال ہے۔ انہوں نے افغانستان میں اپنے حالات دیکھ لیے، اور نیٹو فورسز کے سربراہ نے یہ اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم یہ جنگ ہار گئے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ ہم کوئی بھی جنگ میدان میں مسلمانوں سے جیت نہیں سکتے، اس وجہ سے کہ مسلمان کا اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عقیدت ہے، آپ پر ایک اعتماد ہے، آپ کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اسی تعلق اور اعتماد کی وجہ سے یہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل، قول، عمل پر فوراً عمل کرتا ہے، اور اس کے لیے اس کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتا ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین موت، شہادت کی موت کو قرار دیا ہے، اور خود تمنا کی شہادت کی۔ اسی وجہ سے صحابی رضی اللہ عنہ کی گردن پر تلوار لگتی ہے، وہ زمین پر گرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ میرے دوستو اور بھائیو، آج یہود و نصارہ کی عدالت میں آخری سزا کسی مسلمان مجرم کے لیے آخری سزا سزائے موت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی سزا وہ نہیں دے سکتے، اور ہر مسلمان کی خواہش کی ابتدا شوق شہادت ہے۔ اب جہاں ان کی سزا کا انتہا ہے، وہیں سے مسلمان کی خواہش کی ابتدا ہوتی ہے، تو وہ میدان جنگ میں مسلمان کو شکست کیسے دے سکتے ہیں؟ اس وجہ سے ان کی پالیسی ہے کہ پوری دنیا میں مختلف لوگوں سے، مختلف ملکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور گستاخی کا ارتکاب کروایا جائے، اور گستاخوں کو پروٹوکول دیا جائے، گستاخوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور جو لوگ ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کی آواز دبائی جائے، ان پر تشدد کیا جائے، انہیں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جائے، تاکہ ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، اور جو گستاخ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے حوصلے اور بھی بلند ہو کہ ہماری پیچھے، ہماری پشت پر یورپ کی پوری قوت اور طاقت موجود ہے، ان کے حوصلے اور بھی بلند ہوں۔ اس طریقے پر بار بار جب اہانت رسول کا ارتکاب ہوگا، تحفظ ناموس رسالت کے سپاہیوں پر تشدد ہوگا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے مانوس ہو جائے گا، اور اسے اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کے کلمات سننے کی عادت ہو جائے گی، اور یہ مسلمان کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرے گا۔ جب مسلمانوں کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار بھی نہیں ہوگا، اور ان مسلمان کے کان ناموس رسالت کی گستاخی سے مانوس بھی ہو جائیں گے، تو گویا کہ یہ امت مر گئی ہے، اور یہ مسلمان مر گیا ہے۔ اب یہ مسلمان، ان کی جغرافیوں پر آپ قبضے کریں، کچھ بھی کریں، اب یہ مسلمان ٹس سے مس نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی روح ہم نے نکال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کا عشق اور محبت ہے، اسے ہم نے نکال دیا ہے۔ اور دوسری سازش یہود و نصارہ کی یہ ہے
کہ آج یہود و نصارہ کے ممالک میں دہشت گردی کے حوالے سے جو سیمینارز مقرر کیے جاتے ہیں، امن کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، تو وہاں قادیانی لابی کے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور وہ ان سیمینارز میں دہشت گردی کے حوالے سے جو بریفنگ دیتے ہیں اس میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو دہشت گردی ہے، دنیا میں جو جہاد اور مجاہدین ہیں، یہ اس وجہ سے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جہاد ہے۔ صحیح بخاری کو اٹھائیے، کتاب المغازی، پورے کتاب میں تمام ابواب جہاد، اس میں جہاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ علیہ السلام کی جنگوں کا تذکرہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری زندگی جہاد سے عبارت ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت محمدیہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں جہاد ہے، اس وجہ سے دنیا میں دہشت گردی ہے۔ اگر تم لوگ یہ دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام قادیانی ایک نبی آیا ہے، نعوذ باللہ، وہ نبی آیا ہے اور اس کی تعلیمات یہ ہیں کہ چھوڑ دو جہاد کا اب خیال، دین میں حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ چنانچہ دنیا میں امت محمدیہ کی بجائے جماعت احمدیہ، یعنی جو قادیانیوں کی جماعت ہے، اس کو پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ مرزا غلام قادیانی کی تعلیمات کے لیے دنیا بھر میں راستہ ہموار کیا جائے۔ یہ قادیانی وہاں لیکچر دیتے ہیں، اور یہود و نصارہ انہوں نے قادیانیوں کے اس فارمولے پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر قادیانیوں کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں۔ اور قادیانی وہاں مرزا غلام قادیانی کی کتاب براہین احمدیہ کو پیش کر کے ان کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں براہین احمدیہ میں ہمارے نبی غلام قادیانی نے کہا ہے کہ گورنمنٹ برطانیہ کو انہوں نے سایہ خداوندی قرار دیا ہے، ملکہ وکٹوریہ کی تعریفوں سے پوری کتاب بری پڑی ہے، اور خود کو انگریزوں کا خودکاشتہ پودا قرار دیا ہے۔ تو وہ انگریزوں سے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کے خودکاشتہ پودے کی پیداوار ہیں اور ہم گورنمنٹ برطانیہ کو سایہ خداوندی قرار دیتے ہیں، تو اس لیے پوری دنیا میں یہ راستہ ہموار کرو کہ امت محمدیہ ختم ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ختم ہوں، اور مرزا غلام قادیانی کی جھوٹی نبوت پوری دنیا میں پھیل جائے۔ میرے دوست اور بھائیوں، یہ بات تو طے ہے کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کو ختم کرنے والے خود ختم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک اور قیامت ہمیشہ کے لیے آپ علیہ السلام کا نام ہوگا، آپ علیہ السلام کا دین ہوگا، آپ علیہ السلام کی امت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ خواب قادیانیوں کے اور یہود و نصارہ کے کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس کے لیے میرے دوست اور بھائیوں، میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کو زیادہ سے زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کو زیادہ سے زیادہ کریں، آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ علیہ السلام کے تمام افعال، اعمال، اقوال کو دیکھیں، سمجھیں، اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں۔ اپنے انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، معاشی اور معاشرتی زندگی میں، زندگی کے ہر پہلو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے سر دڑ کی بازی لگائیں، اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ تاثر مسلمانوں کو دیں، ہر امتی کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم پارلیمانی قوت دینی جماعتوں کے ہاتھوں میں دیں، ہم پارلیمنٹ میں ان لوگوں کو پہنچائیں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت پر غیرت کھاتے ہیں، جو درد رکھتے ہیں اور جو حمیت رکھتے ہیں اور جو آپ علیہ السلام سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، وہ لوگ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی سروکار نہیں۔ یورپ کے نائٹ کلبوں کے پیداوار،
یورپ کے وہ لوگ جو وہیں پر جن کا بینک بیلنس وہی ہے، جن کی اولاد وہاں پر پرورش پاتی ہیں، اور جو یہاں سے پاکستان سے سرمایہ کما کے وہاں یورپ میں اپنے محلات اور عیاشیوں پر خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہم پارلیمنٹ پہنچائیں گے تو ظاہر ہے کہ جب ان کا بینک بیلنس یورپ میں ہے، ان کی اولاد یہود و نصارہ کے اسکول کالج میں وہ پڑھتے ہیں، ان کے گھر یہود و نصارہ کے ممالک میں ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے مقاصد کے لیے پھر کام کریں گے۔ یہاں آپ کی نظریہ پاکستان کے لیے وہ کام نہیں کر سکتے۔ نظریہ پاکستان کے لیے، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے سراج الحق جیسے درویش اور ملنگ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، یہی لوگ پارلیمنٹ میں یہ صدا بلند کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت جو اولین فریضہ ہے، اس فریضے کو ادا کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، لوگوں کو آمادہ کرنا ضروری ہے۔ ہم سے الیکشن کے دنوں میں لوگ کہتے ہیں کہ جی تم اسلام نہیں اسلام آباد چاہتے ہو، تو میں تو کہتا ہوں کہ جی ہاں، ہم اسلام آباد چاہیے، کراچی ہم نہیں چاہتے۔ ملک کی معیشت کا دار و مدار کراچی پر ہے، اسٹاک ایکسچینج کراچی میں ہے، بڑا صنعتی شہر ہے، لیکن ہمیں کراچی نہیں چاہیے، ہمیں لاہور اور فیصل آباد نہیں چاہیے، ہمیں اسلام آباد چاہیے۔ اسلام آباد اس لیے چاہیے کہ اگر سراج الحق کی حکومت اسلام آباد پر ہو تو ممکن ہی نہیں کہ رات کی تاریکی میں ممتاز قادری کو سزائے موت دی جائے۔ اگر سراج الحق کی حکومت ہو اسلام آباد پر تو ممکن ہی نہیں کہ آسیہ ملعونہ کو راتوں رات پاکستان سے فرانس فرار کروایا جائے، ممکن ہی نہیں ہوگا۔ عبدالشکور قادیانی جیل میں اپنی سزا کی مدت کو پوری کیے ہوئے بغیر اسے رہا کر کے امریکہ پہنچایا گیا، ٹرمپ سے اس کی ملاقات کروائی گئی۔ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کے لیے ایک طویل عرصے سے جو ہے پلاننگ ہو رہی تھی، بلکہ اچانک اسے رہا کر کے امریکہ پہنچایا گیا، ٹرمپ سے اس کی ملاقات کروائی گئی۔ تو بہرحال اگر اسلام آباد پر سراج الحق کی حکومت ہو، آپ کی پارلیمنٹ میں اور آپ کے سینٹ میں اگر دیندار لوگ موجود ہوں تو ممکن ہی نہیں کہ آپ کے آئین میں، ناموس رسالت کے قوانین میں کوئی تحریف کا یا ترمیم کا کوئی سوچ بھی سکے۔ انشاءاللہ تعالی ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کی پارلیمنٹ میں یا سینٹ میں کوئی سازش ہو۔ اس حوالے سے ہر سازش ناکام ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی عقیدت نصیب فرمائے، ایسی محبت نصیب فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم کل کائنات کو پس پش ڈال سکیں۔ جب نبی کی بات آئے، جب نبی کی ناموس کی بات آ جائے تو وہاں ہمارے صرف نبی ہو، باقی سب کچھ ہم پیچھے دھکیل دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت میرے ساتھ نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر فدا کر دیں۔ جنگ بدر میں جب مشرکین کی طرف سے ایک شخص تلوار لہراتا ہوا آیا اور کہنے لگا حل بن مبارزین یبارزنا، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے، تو صحابہ کی طرف سے کئی لوگ آئے، ان میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بھی آئے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے میں لڑوں گا۔ صحابہ نے کہا کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ کفار کی طرف سے میرے نبی کے مقابلے کے لیے آنے والا شخص میرا والد ہے، اور آج بدر کے میدان میں اپنی تلوار سے اپنے والد کو قتل کر کے میں امت مسلمہ کو یہ سبق یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کے مقابلے میں ہمارا والد بھی آ جائے تو ہم اپنے والد کو بھی نبی کے قدموں پر قربان کر سکتے ہیں۔ اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو قتل کر دیا۔
ایسے انگنت واقعات ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں عشق نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، اور جب ہماری موت کا یہاں اعلان ہو کہ فلاں مر گیا، فوت ہو گیا، اس کی نماز جنازہ ہوگی، تو یہاں ہماری جو بھی حیثیت ہو، جو بھی ہمارا تعارف ہو، لیکن عرش پر اللہ فرشتوں سے یہ کہے کہ اگرچہ دکاندار تھا، ملازم تھا، تاجر تھا، زمیندار تھا، لیکن یہ میرے نبی کے ختم نبوت اور میرے نبی کے عزت و ناموس کا سپاہی بھی تھا۔ اللہ ہم سب کو سپاہی بنا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کا۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔